ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطبات طه وياسين رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على يعصوب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن غافر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق المرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر والقاسم طوبى والصقر أبي شبير شبر والساقي حوضن الكوثر الذي سمته أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبي المختار لا أعطين رائتا غدا رجلا كرارا غير فرار علي بن أبي طالب وعلى الأئمة المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. رب کریم کو واسطہ چار دماغ سے میرا السلام کا اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت تک پہنچا دے. تمام مومن کرام کی تمام جائز حاجات کو سجا فرما. رب کریم تجھ کو واسطہ چار دو معصوم علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان اگر ہدایت کے لائق ہیں تو ان کی ہدایت فرما اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. بہرحال جو لوگ زیارات پہ گئے ہوئے ان کو ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ اور زیارت کی قبولیت کے ساتھ واپس پلٹا, اور جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق نہیں جا سکتے کسی وجہ سے ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. بہرحال ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فاتحہ پڑھ لیں. محمد باقر ابن التجا حسن. مجلس کی قبولیت اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ سکتے ہیں تو آگے آ جائیں تاکہ جو وہ مومن بعد میں آ رہے ہیں انہیں پرابلم نہ ہو. تھوڑا سا آگے بڑھیں. آگے ہوا جا بھائی. چلو کس کا بھی تھوڑا سا ایک اور محمد ماس مولا سلامت رکھو. عزیزو, بغیر کسی تمہید کے اپنے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. ہماری کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ حسن آنے کے بعد کا ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. حسین آئے ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. امیر کائنات آئے ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تینوں معصوم آتے ہیں تو اس کی دلیل ہے کہ جس میں رسول سے خوشبو بھی آتی تھی, جس میں رسول میں نور بھی تھا. اس کے بعد
دلیل شب ہجرت سے یہ بھی واضح ہوا کہ جو خوشبو نبی کی تھی وہی خوشبو علی میں تھی، جو نور نبی کا تھا وہی نور علی کا بھی تھا۔ اب عزیزوں، اب یہاں سے جو آج کی گفتگو ہے اس میں آپ کے حافظوں کا امتحان لوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں میری شروع کی مجلس جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ یاد رکھیے گا۔ یہ جو حدیث قصہ کا واقعہ ہے یہ کس ہجری کا ہے؟ میں نے بیان کیا تھا، اذہان میں ہے 9 ہجری۔ الحمدللہ، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے یہ حدیث قصہ والا۔ اب اسے ذہنوں میں رکھیے گا۔ اب شہزادی کو جب آنے کے بعد امیر المومنین نے سلام کیا، کیا کہا؟ السلام علیکی یا فاطمہ وبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب شہزادی نے جو جواب دیا اب یہ قابل غور ہے، کہا وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین، اے ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ پر میرا سلام ہو، اور کیا کہا پلٹ کر؟ وَيَا امیر المومنین، اور اے امیر المومنین آپ پر میرا سلام۔ تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ 9 ہجری کا۔ غدیر کا واقعہ کب کا ہے؟ 10 ہجری کا۔ تو 1 سال پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اچھا غدیر میں ہوا کیا؟ کہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ۔ اب نتیجہ اس واقعے کے بعد میں دوں گا کہ میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہوا غدیر میں؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، کہ جو تمہارے اوپر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب آپ آیت پہ غور کریں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ پیغام پہنچاؤ جو آپ کو پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو یہ پیغام پہلے ہی پہنچایا جا چکا تھا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر نبی اسے ڈیلے کر رہے تھے۔ اب عزیزان گرامی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ اللہ نے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پورا قرآن اٹھائیں، آدم کو جب پکارتا ہے تو نام لے کے پکارا یا آدم، نوح کو جب پکارا نام لے کر پکارا یا نوح، شیش کو جب پکارا یا شیش، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یحییٰ، یا یوسف، جتنے انبیاء کے نام آئے سب کو ان کے نام سے پکارا۔ لیکن یہ ہمارے جب رسول کی باری آئی تو نام لے کے نہیں پکارا، کبھی کہتا ہوا نظر آیا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی نام نہیں لیا۔ جب آواز دی ہمیشہ القاب سے آواز دی، اور اب یہاں پر تو کمال کر دیا، کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیارے رسول آپ وہ پیغام پہنچا دو جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے پیغام نہ پہنچایا گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ عزیزوں اب جو اعلان آپ جانتے ہیں اس میں زیادہ الجھانا نہیں ہے، ٹائم نہیں لوں گا اس میں آپ کا۔ اعلان کیا ہوا؟ ولایت امیر المومنین کا سب جانتے ہیں۔ کہاں پر؟ غدیر خون کے میدان میں۔ جب یہاں پر آیت نازل ہو گئی تو اس مقام پر پہنچ گئے تھے، جو لوگ آگے بڑھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ کیا سوال نہیں بنتا کہ رسول پر جب پہلے ہی آیت نازل ہو چکی تھی، جب پیغام پہلے ہی آ چکا تھا، تو پھر وجہ کیا تھی؟ غدیر کے عین ٹائم پر اب کہہ رہے کہ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ جب پیغام پہلے آپ کے پاس آ چکا تھا تو رسول نے عین ٹائم پر یہ سب کام کیوں کیے؟ عزیزوں علماء نے وجوہات جو بیان کی ہے اور خطبہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ غدیر جو تھا جنکشن تھا،
وہاں سے ہر ملک کے راستے کٹ جاتے تھے۔ عزیزو، اگر آپ اس وجہ کو میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو، لیکن میں اپنی فکر بتا رہا ہوں کہ اگر وجہ یہ ہوتی تو اس سے بہترین پلیٹ فارم تو مکہ خود تھا۔ اگر غدیر میں اعلان کر رہے ہیں، اس کا مطلب مکے والے تو مکے میں رہ گئے، اس سے بہتر پلیٹ فارم تو مکہ تھا۔ یا رسول اللہ آپ مکے میں اعلان کر دیتے، پھر وجہ کیا تھی؟ کا وجہ کچھ اور تھی۔ اب چلے ٹھیک ہے، غدیر ہی میں اعلان کرنا تھا تو آپ مکے میں اعلان کر دیتے کہ دیکھو غدیر سے آگے کوئی نہ بڑھے، وہیں پر رک جانا، مجھے اعلان کرنا ہے۔ لیکن نہیں، جب خود پہنچے تب کہا کہ دیکھو جو آگے بڑھے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ، جو یہاں رک گئے وہ یہی ٹھہرے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے مکے میں اعلان کر دیتے کہ فلاں مقام پہ رک جانا ہے، کہ نادان تم نہیں جانتے، ہمیں زمانے کو بتلانا ہے، دیکھیں اگر بات نہیں لگے تو خاموش نہ رہیے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ آپ نے اینڈ ٹائم پر یہ پروگرام کیوں کیا؟ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلایا۔ شاید رسول آواز دے، نادان تم نہیں جانتے، یہ معاملہ علی کا ہے۔ اور میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والی قوم ایسی ہوگی جو علی کے معاملے میں حد سے آگے بڑھے گی، کچھ حد سے پیچھے رہیں گے۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں علی کے معاملے میں نہ تو حد سے آگے بڑھنا ہے نہ حد سے پیچھے رہ جانا ہے، بلکہ درمیان میں رہنا۔ کیوں کہ اگر حد سے آگے بڑھو گے تو غالی کہلاؤ گے، پیچھے رہو گے تو مقصر کہلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ سرکار کا دیکھو آنے والی جو امت ہوگی کچھ کہیں گے علی تو اللہ ہے، وہ غالی کہلائیں گے، کچھ کہیں گے علی تو ہم جیسا بندہ ہے، کہ نہیں اگر علی کو اپنے جیسا کہو گے تو مقصر بن جاؤ گے، علی کو اللہ کہو گے تو غالی کہلاؤ گے، دونوں جہنم۔ عزیزو اب آپ غور کریں، کیا کہا؟ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول آئے کیوں تھے؟ رسول نے آنے کے بعد کیا کیا؟ سرکار اسلام کا پیغام تو لائے، لیکن وہ پیغام بھی بچا کر رکھا کہ جو آدم نبی لائے تھے، جو پیغام نوح لائے تھے، جو پیغام یحییٰ لائے تھے، جو پیغام زکریا لائے تھے، جو پیغام داؤد لائے تھے، جو پیغام نوح لائے تھے، جو پیغام ابراہیم لائے تھے، جو پیغام اسماعیل لائے تھے، جو پیغام اسحاق لائے تھے، جو پیغام یعقوب لائے تھے، جو پیغام یوسف لائے تھے، جو پیغام یونس لائے تھے۔ سرکار جملوں کو سمیٹ کر کہوں، جو پیغام 1,24,000 انبیاء لائے تھے، اس کام کو آگے بڑھایا رسول نے۔ اب اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو 1,24,000 انبیاء کی محنت رہے گا۔ اگر تم چاہتے ہو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانا تو اس اسلام کو علی کے ہاتھوں میں دے دو۔ اب عزیزو اعلان ہوا، آ گئے سب، کہاں گئے؟ ابو ذر اذان دو۔ جناب ابو ذر نے اذان کہی۔ اب آپ ایک ایک چیز پہ غور کرنا ہے اس واقعے میں کہ رسول نے یہ کام اس وقت کیوں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ آپ پورا واقعہ آپ سنتے سنا ہوا ہے غریب، لیکن میں ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جو عام طور پر ہم نے کیوں کیا نبی نے اس طریقے سے اس کام کو۔ اذان کہلوائی کیوں؟ حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جو اذان کا ٹائم تھا ہی نہیں، سورج نکلنے سے لے کر زوال تک یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان پر کوئی نماز واجب نہیں، اس کے علاوہ ہر وقت انسان پر نماز واجب ہے۔
زوال ہوا، زوال سے لے کر مغرب تک ظہرین کا وقت، مغربین کا وقت شروع ہوا، نصف شب تک مغربین کا وقت، اس کے بعد نافلہ شب کا وقت۔ لیکن یہ جو وقت ہے سورج نکلنے سے لے کر زوال تک، اس میں انسان پر کوئی نماز واجب نہیں۔ اب رسول نے کہا ابو ذر اذان کہو، اذان کہلوائی، جمع ہوئے لوگ کہ یا رسول اللہ کیسی اذان، نہ فجر کا وقت نہ ظہر کا وقت، کہ ٹھہر جاؤ۔ اب جب لوگ جمع ہو گئے کہ اب مجھے کرنی ہے تقریر، کہ تقریر کرو گے یا رسول اللہ یہاں تو ممبر بھی نہیں ہے، کہ اسی لیے تو تمہیں بتا رہا ہوں ممبر بناؤ، کہ یا رسول اللہ ممبر تو یہاں ہے ہی نہیں، نہ یہاں اشجار ہے، درخت بھی نہیں ہے جو درختوں کو کاٹ کر ہم ممبر بنا لیں، کہ مجھے نہیں معلوم جیسے چاہو لیکن مجھے ممبر چاہیے، ممبر بناؤ۔ کافی دیر ہو گئی، ممبر بنانے کی کوششیں کرتے رہے لیکن نہ بنا سکے۔ جب تھک گئے آئے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، کیسے بنائیں ممبر، ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کون میں حکم دے رہے کہ ممبر بناؤ، کہ تم نہیں بنا سکتے تو ٹھیک ہے، جو تمہارے اونٹوں پر پالان ہے انہیں اتارو، اس کا ممبر بناؤ۔ عزیزو کیا رسول جانتے نہیں تھے کہ یہ لوگ ممبر نہیں بنا پائیں گے، بتانا مجھے ہی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنی تیز دھوپ میں ان سے دوڑ کیوں لگ رہا ہے، آپ پہلے کہہ دیتے کہ ممبر اس چیز کا بنا لو، شاید رسول آواز دے۔ نادان میں نے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب تم بغیر میری مرضی کے ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیسے بناؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ سرکار بہرحال اب ممبر بن گیا، گئے علی رسول ممبر پر گئے، مکمل وہ خطبہ دیا اور مولا کائنات کو مولا بنا دیا۔ اب اس کے بعد اب آپ غور کریں، ممبر اونٹ کے پالانوں کا، مجمع 1.25 لاکھ حاجیوں کا، تیز دھوپ۔ اب عزیزان گرامی رسول نے اب غور کریں آپ یہ سارے کام کیوں کیے۔ پہلے غدیر میں رکنا، جب اعلان ہو گیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جائیں، کہنا 3 دن رکو، 3 دن رکو، کہ یا رسول اللہ کھائیں گے کیا؟ اللہ اکبر، کہ میری اونٹنی ذبح کر دو، اللہ اکبر، میری اونٹنی ذبح کر دو۔ اب عزیزوں مجھے بتائیے رسول نے کیا کہا، میری اونٹنی کو ذبح کر دو۔ سب سے قیمتی شے انسان کے لیے سفر میں کیا ہوتی ہے؟ سرکار سواری، نبی نے کیا کہا، میری اونٹنی ذبح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اونٹنی کو ذبح کیوں کروا رہے ہیں، کہ تمہیں نہیں معلوم یہ جشن علی ہے، یہ الفت علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہم اپنی قیمتی شے حب علی پہ کیوں قربان کرتے ہیں، ہم اس عزاداری پہ کیوں قربان کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا بھائی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد والے سرکار اچھا اب کہا کہ 3 دن رکنا ہے۔ عزیزو انسان سارے کام آپ دیکھیں اگر غدیر میں ایسے ہوئے جب سے پہلے کبھی رسول نے نہیں کیے۔ اونٹوں کے پالان پر رسول نے کبھی خطبہ نہیں دیا، اتنے بڑے مجمع میں کبھی رسول نے اب سے پہلے خطبہ نہیں دیا۔ 3 دن روکا، اس کی بھی وجہ تھی۔ اب اس کے بعد جو غدیر میں روکا، جو آگے گئے
انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، اس کی بھی وجہ تھی. یعنی آپ غور کریں ایک ایک کام جو رسول نے کیا اس کی ایک وجہ تھی. کیوں؟ چونکہ رسول جانتے تھے کہ انسان اگر کسی شے کو پسند نہیں کرتا، کسی شے کو لائک نہیں کرتا، تو اسے دو کام کرتا ہے، یا تو اسے بھول جاتا ہے یا پھر اسے چھپا لیتا ہے. اب عزیزان گرامی، رسول نے یہ انوکھے کام کیوں کیے؟ چونکہ سرکار اگر کوئی چیز عام ہو تو اس کا بھولنا آسان ہے، اگر کوئی شے انوکھی ہو، کوئی شے الگ ہو تو اس کو بھولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں زینہ ہے اور اس کی ایک سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے، روز چڑھے گا اترے گا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی سیڑھی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، فوراً نہیں بتا پائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اس پیڑھی سے گر جائے، اب گرے گا تو یاد آئے گا کہ کسی مزدور سے صحیح کرانا ہے، اب یاد رکھے گا کہ ہاں کون سی پیڑھی ٹوٹی تھی. کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو بالکل الگ تھا، روزانہ چل رہا تھا، نہیں معلوم تھا کون سی سیڑھی ٹوٹی ہے، لیکن جب الگ ہوا تو بھولا نہیں. اب رسول نے اونٹوں کا پالانوں کو منبر بنوایا. کیوں؟ کہ جب بھی بات آئے گی کہ سب سے الگ منبر پر جو رسول نے خطبہ دیا وہ خطبہ کیا تھا، کہ اگر یہ لوگ بھلانا چاہیں گے تو بھلا نہیں پائیں گے. جب بھی ذکر ہوگا رسول نے سب سے الگ جو منبر پہ خطبہ دیا تھا وہ خطبہ کیا تھا، یاد آئے گا. علی کی ولایت کا سب سے بڑے مجمع میں رسول نے کیا خطبہ دیا تھا تو یاد آئے گا علی کی ولایت کا سب سے تیز دھوپ میں رسول نے خطبہ کیا دیا تھا تو یاد آئے گا علی کی ولایت. تو عزیزوں کوئی کام ایسا نہیں کیا رسول نے، آپ غور کریں. اچھا اب شاید کوئی کہے بلانے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ چھپا تو سکتے تھے، چھپانا تو اپنے ہاتھ میں تھا. سرکار رسول نے وہ کام بھی نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس کی دلیل میں دوں گا آپ کو. عام طور پر جو ہمارے عزیز و اقارب زیارات پہ گئے ہوئے، اب جو ان کی ریٹرن ہوگا تو ہم سب لوگ ایئرپورٹ پہ ہوں گے. کیسے پتہ چلا؟ ان کے استقبال میں جائیں گے فون کے ذریعے. تو کیا پہلے لوگ استقبال کو نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے. پتہ کیسے چلتا تھا انہیں کہ اس دن آنے والے ہیں؟ آج تو آپ کے پاس فون ہے، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سرکار جو سسٹم ان کے پاس تھا وہ سسٹم آج ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے یہ سسٹم تھا کہ ان لوگوں نے ایک رول بنا رکھا کہ دیکھو جو آپ سفر پہ جاؤ گے، جیسے ٹرین ٹائمنگ ہوتی ہے، اجمیر میں اتنی دیر رکے گی، اس جگہ پہ اتنی اسٹاپ پہ اتنی جگہ رکے گی. ان لوگوں نے ایک رول بنا رکھا کہ جو اونٹ سے جائے گا وہ اس مقام پر اتنے دن رکے گا، مثلا 1 دن رکے گا، گھوڑے والا آدھا دن رکے گا، پیدل والا 2 دن رکے گا. یعنی یہ سسٹم بنا ہوا سب کے ذہنوں میں یاد تھا اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ آج یہاں پر ہوگا، آج یہاں ہوگا، آج فلاں دن یہ لوگ یہاں اپنے وطن آ جائیں گے، سب کو معلوم ہوتا. تو ہوا کیا؟ اب رسول نے 3 دن روکا. کیوں عزیزوں 3 دن رکے؟ اب کیا ہوا؟ جو لوگ حاجی تھے وہ تو حاجی تھے ہی، جو ان کے گھر والے پاجی گھر پہ بیٹھے تھے، اب وہ آ گئے استقبال کے لیے، ہار لے کر، مالا لے کر کہ حاجی صاحب زندہ باد، یہ سب کرتے ہوئے مدینے کے دروازے پہ کھڑے تھے. پہلا دن ہوا، اب آئے، آئے نہیں. کہ چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے فلائٹ ڈیلے ہو گئی، کل آئیں گے. دوسرے دن آئے، پھر نہیں آئے. تیسرے دن آئے، پھر نہیں آئے. اب چوتھے دن، عزیز پہلے مثال سے واضح کر دوں. اب اس مثال کو زیادہ تر وہ سمجھیں گے جو شادی شدہ ہیں. یہاں پر مجلس کا ٹائم 11 بجے تک تقریباً 11:30 تک ختم ہو جاتی ہے. اب جو ہے اتفاق سے آپ مجلس میں، خیر الحمدللہ یہاں خواتین بھی آتی ہیں، مثلا اگر مجلس میں کسی کی وائف نہ آئی ہو اور مجلس ہو جائے 1.5 گھنٹہ لیٹ،
جب آپ روز جائیں گے تو آپ کی وائف پوچھے گی کہ مجلس کیسی رہی، مولانا نے پڑھا کیسا، نہا کس نے پڑھا، مرثیہ کیسا رہا، ماتم کیسا ہوا. لیکن اگر آپ 11:30 کے بجائے 2 بجے گھر پہ جائیں، اب وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گی مجلس کیسی تھی، یہ نہیں پوچھے گی کہ مولانا نے پڑھا کیا، یہ نہیں پوچھے گی نہا کس نے پڑھا، یہ پوچھے گی سب کچھ چھوڑ، دوپٹہ ڈال کے پوچھے تو تھا کہاں. اللہ اکبر. بھائی یہی مدینے میں ہوا جب 3 دن تک لیٹ ہو گئے. اب یہ آنے کے بعد کہتی ہے ان کی بیویوں نے کہا مبارکباد بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ 3 دن تھے کہاں. اب مجبور ہو گئے، واقعات ایسے ہوئے، چھپانا چاہتے تھے چھپا نہ سکے، بھلانا چاہتے تھے بھلا نہ سکے. سلوات پڑھیں محمد والے. ہر عمل میں کوئی نہ کوئی ریزن چھپا ہوا تھا. یہی وجہ تھی 3 دن روکنے کی. اب پریشان ہو گئے، سب نے پوچھا، خالی بیویوں نے نہیں پوچھا، سب نے پوچھا بھائی کیا بات تھی، لیٹ کیوں ہوئے. اب بتانا پڑتا تھا. رسول نے روکا تھا کہ کیوں روکا تھا، کہ ممبر بنوایا کہ تم آ جاتے، کہ آتے کیسے، ہمارے پالان اتار لیے تھے، فرار ہر جگہ سے اختیار کر لیا، یہاں سے نہیں کر سکتے تھے، پالان پہلے اتروا لیے تھے. کہ کیوں اتارے تھے، کہ ممبر پر گئے، ممبر پہ جانے کے بعد اکیلے نہیں گئے، علی کو بھی بلایا، اور جب علی کو بلایا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھوں پہ بلند کیا. کہ بلند کیوں کیا، کہ ہمیشہ تو رسول کہتے تھے اتنے اونچے ممبر کی ضرورت نہیں، بس میری آواز سنتے رہو. کہ کیا کرے، اس دن تو ممبر بھی اونچا بنوایا. کہ کیوں، کہ آج صرف سنانا ہی نہیں ہے بلکہ آج دکھانا بھی ہے، آج دکھانا بھی ہے. ہم مجبور ہو گئے، تھوڑا واقعہ سناتے رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سنایا، اپنوں کو بھی سنایا، غیروں کو بھی سنایا، الفت میں بھی سنایا، برز میں بھی سنایا، چاہتے ہوئے بھی سنایا، نہ چاہتے ہوئے بھی سنایا. اب عزیزوں معاملہ کیا ہوا، جو لوگ ماننے والے تھے وہ تو مانے، جو نہیں ماننے والے تھے وہ نہیں مانے. 2 واقعے سناؤں گا آپ کی زحمت ہوں، جن لوگوں نے نہیں مانا. ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، حارث والا آیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں اپنے علی کو اپنے بھائی کے ہونے کی وجہ سے، اپنے رشتہ دار قریبی ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی سے آپ نے خلیفہ بنا دیا، میں نے خلیفہ ایکسپٹ نہیں کرتا. کہ کیا تو میری زبان پہ بھروسہ نہیں کرتا، کہ نہیں کرتا. اگر میں جھوٹا، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے، میں علی کی ولایت کا منکر ہوں، اور اگر آپ جھوٹ کریں تو اللہ آپ پہ عذاب نازل کرے. اتنا سنا، باہر نکلا، پتھر گرا، مر گیا. عزیزو غور کیا آپ نے، اس نے رسول کی رسالت کو تو انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی توحید کا تو انکار نہیں کیا تھا. مکمل پروردگار نہ جانے کتنے ایسے ہیں جس نے تیری توحید کا انکار کیا، توحید کے منکر تھے، تو نے ان پر تو پتھر نازل نہیں کیا. جو تیرے رسول کے منکر تھے ان پر تو نے پتھر نہیں گرایا. لیکن کیا بات ہے، جب وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے، تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے، اگر علی کی ولایت کا انکار کر دیا تو بات کیا ہے. کہ تم نے دیکھا نہیں علی نے کبھی بھی اپنے دشمن پر تلوار نہیں چلائی، جب بھی تلوار چلائی تو جس نے میری توحید کا انکار کیا اس پر تلوار چلائی، یا جس نے نبی کی رسالت کا انکار کیا اس پر تلوار چلائی. اب اللہ ہے کہ جس نے قرآن میں کہا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان،
احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. بھائی جو اللہ خود کہہ رہا ہے تو کیا اس احسان کا بدلہ احسان تو نہیں دے گا؟ بھائی محسوس اس واقعے سے تو یہ ہوا جیسے ان دونوں میں پہلے معاہدہ تھا کہ دیکھ علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں ماروں گا. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزیزو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن نہ جانے کتنے لوگ تھے جو علی کی ولایت کا اقرار جو ہے دل سے غدیر کے بعد بھی نہیں کر رہے تھے. عزیزو ایک گروہ آیا، بس حارث میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے عذاب والا چیلنج نہیں کیا. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ نے علی کو اپنا جانشین بنا دیا. کہا کہ آپ نے اپنے قریبی ہونے کی وجہ سے، ایک آدھے نہیں تھے، پورا گروہ تھا، چند لوگ آئے، ہم نہیں مانتے. اب رسول نے دستے دعا بلند کیے، کہا پروردگار ان لوگوں کو کچھ ایسی نشانیاں دکھلا جس سے یہ مجبور ہو جائیں علی کی ولایت کا اقرار کرنے پر. اب اتنا کہا چونکہ رسول کی دعا تھی، مستجاب ہونی تھی. اب جیسے ہی پلٹے اپنے گھروں کی طرف، چاہتے ہیں دروازہ کھولیں، لیکن کوششیں کی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیویاں ہیں، دروازہ کھولنا چاہتی ہیں، دروازہ نہیں کھلتا. باہر سے یہ زور لگاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا. کافی کوششیں کی، تھک گئے، پسینے پسیر ہو گئے. ایک مرتبہ جب بہت دیر ہو گئی دروازے سے آواز آئی کہ جب تک تم علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو گے ہم نہ کھلیں گے. اللہ اکبر. بتنا سننا تھا، مجبور ہو گئے، علی کی ولایت کا اقرار کیا. جیسے علی کی ولایت کا اقرار کیا دروازہ کھل گیا. اب جملہ کہو بھائی جب علی کی ولایت کے اقرار کے بنا تمہارے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تو علی کی ولایت کے اقرار کے بنا جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اب دروازہ کھل گیا. اب بیٹھے چاہتے ہیں کہ کھانا کھائیں، لقمہ توڑا، لقمہ حلق میں اٹک گیا. کافی کوششیں کی، لقمہ نہ باہر آتا ہے نہ اندر جاتا ہے. کافی دیر ہو گئی. اب پھر لقمے سے آواز آئی جب تک علی کی ولایت پہ اقرار نہ کرو گے جب تک میں حلق سے نہیں اتروں گا. اور کیوں اتروں؟ جب تیرے حلق سے نام علی نہیں اترتا تو میں کیوں اتروں؟ وہ اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ پھر علی کی ولایت کا اقرار کیا. اب لقمہ حلق سے اترا، ایک ایک لقمہ رکھتے جاتے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کرتے جاتے ہیں. پریشان ہو گئے، چاہتے ہیں لباس بدلے، لباس بدن سے نہیں اترتا. کہا علی کی ولایت کا اقرار کیوں؟ علی کی ولایت کا اقرار کیا، بدن نے لباس کو چھوڑا، بستر پہ لیٹنا چاہتے ہیں، بستر نہیں کھلتا. کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو. تاریخ میں جو جملے لکھے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، اٹھتے تھے تو علی، بیٹھتے تھے تو علی، کھاتے تھے تو علی، پیتے تھے تو علی، سوتے تھے تو علی، جاگتے تھے تو علی. بھائی آج وہی لوگ کہ جن کے اجداد کل علی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آج وہی ہمیں کہتے ہیں بھائی علی کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہم بھی علی کرتے ہیں، تمہارے اجداد بھی علی کرتے تھے. وہ فرق اتنا ہے وہ مجبور ہو کے علی کرتے تھے، ہم مختار ہو کے علی کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو سرکار کب کا واقعہ ہے کبھی 10 ہجری کا. 10 ہجری میں رسول نے علی کے امیر المومنین ہونے کا اعلان کیا. اور حدیث قصہ کب کا واقعہ ہے 9 ہجری کا. اور شہزادی جواب سلام میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر. وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین. اس کا مطلب 1 سال پہلے غدیر کے واقعے سے پہلے
علی شہزادی کا امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ فرقے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علی کو غدیر سے پہلے بھی امیر المومنین مانتے تھے. صلوات پڑھ رہے محمد والے. عزیزو صرف غدیر میں مولا نہیں بنے, غدیر سے پہلے بھی رسول اور جو ان کے خاص صحابی تھے وہ جانتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ سکے. بس یہ تو جیسے یہ لفظوں کو بدلوں, نبی جب پیدا ہوئے تب بھی رسول تھے, جب آغوش آمنہ میں آئے تب بھی رسول تھے, جب جب کفالت ابو طالب میں آئے تب بھی رسول تھے. بس فرق اتنا ہے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کو عام کیا. اسی طریقے سے جب علی کعبے میں آئے تب بھی امیر المومنین تھے, جب آغوش رسول میں آئے تب بھی امیر المومنین تھے. بس فرق اتنا ہے 10 ہجری میں غدیر کے موقع پر رسول نے ہاتھوں پہ بلند کر کے اتنا بتا دیا کہ دیکھو آج سے سب مان لو علی کل بھی امیر المومنین تھا, آج بھی امیر المومنین ہے. صلوات پڑھ رہے محمد والے. عزیزو کیوں علی کو ولایت پر اللہ نے اتنا زور دیا؟ چونکہ نبی کی جو علمداری کر رہے تھے وہ علی ہی تھے, وہی تھے کہ جو دین کی حفاظت کر سکتے تھے. اور عزیزو ہر امام کے ساتھ ہر رہبر کے ساتھ ایک ایسا رہا ہے کہ جس پر پورے قافلے کا پورے لشکر کا دار و مدار رہتا ہے. عزیزو ہم یہاں آ چکے, آپ جانتے ہیں یہاں پر علم مبارک حضرت عباس برآمد ہوگا. اس مناسبت سے آپ غور کریں کہ جیسے ہر لشکر میں ایک ایسا سپاہی ہوتا ہے کہ جس پر پورے لشکر کو بھروسہ ہوتا ہے, پورے لشکر کی آس ہوتی ہے. عزیزو اسی طریقے سے لشکر حسینی میں جو سب کی آس تھی, اس آس کا نام عباس ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, کون عباس کہ جس نے وفا کے جوہر شہادت کے بعد بھی دکھلائے. عزیزان گرامی, جب تمام شہداء کو شہید کر دیا گیا اور سب کے تنوں سے سروں کو جدا کر دیا گیا اور تمام اہل حرم کو اسیر کر کر لے جایا جانے لگا, ایک ایک سر کو لیا, نوک نیزہ پہ چڑھایا. قاسم کا سر لیا, نوک نیزہ پہ چڑھایا. اون کا سر لیا, نوک نیزہ پہ چڑھایا. محمد کا سر لیا, نوک نیزہ پہ چڑھایا. عزیزان گرامی, ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا سر لیا, نوک نیزہ پہ چڑھایا. جب عزیزو 70 سر مل گئے, سروں کو گننا شروع کیا, 70 سر ملے, ایک سر نظر نہیں آیا. کا شہید تو 72 تھے, ایک سر کس کا ہے جو مس ہو گیا, کس کا سر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ کسی نے کہا ظالم چھوڑ دے, 72 سر چھوڑ دے. کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہ 72 سر تو ششماہ علی اصغر کا ہے جو حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا, اس کے سر کو لے کے کیا کرے گا؟ اس کو تو حسین نے اپنی زندگی ہی میں دفنا دیا تھا. اللہ اکبر. ظالم کہتا ہے بسر ساتھ مجھے نہیں معلوم, مجھے 72 سر بھی چاہیے. ایک مرتبہ گھوڑوں کو بھیجا, ایک مرتبہ گھوڑوں پر سوار ہوا. اب کس انداز میں سر کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہاتھوں میں نیزہ لیا, جہاں دیکھتے تھے زمین نرم ہے وہاں پر نیزہ مار دیتے تھے, زمین دیکھتے تھے نیزہ مار دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے جیسے نیزہ مارا, ایک مرتبہ وہ جو نیزہ تھا وہ زمین میں گڑ گیا. اب جیسے ظالم گھوڑے سے اترا, اب جیسے اس نیزے کو کھینچا تو کیا دیکھا, خالی نیزہ نہیں آیا بلکہ نیزے میں الجھا ہوا ایک ششماہ کا لاشا. ایک مرتبہ اصغر کو لیا, ارے خیمے سے فضا نے
تیرے بچے کی خیر ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظالم نے لاشوں کو لیا، اپنے زانو پہ رکھا، تلوار کو نکالا، اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا، شبل ملعون کے پاس لے کے پہنچا۔ اب 72 سر، نیزے پہ سر، جناب اصغر کہا گیا، لیکن ایزان گرامی اب جب سب کے سر نیزے پہ آ گئے، ظالم چاہتا ہے غازی عباس کے سر کو بھی نیزے پہ بلند کرے، لیکن ایزان گرامی غازی کا سر جیسے نیزے پہ لاتے ہیں زمین پہ گر جاتا ہے، نیزے پہ لگاتے ہیں زمین پہ گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب کافی دیر ہو گئی، جب تھک گئے وہ لوگ آئے امام سجاد کی خدمت میں، کہتے ہیں سجاد تمہارے چچا کا سر نیزے پہ نہیں آتا، بتاؤ کیا بات ہے، ان سے کہو کہ سر نیزے پہ آ جائے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے ہاتھوں کی ہتکڑیوں کو سنبھالا، پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالا، خاردار توپ کو سنبھالا، کہا چچا پاک پشت پہ تازیانے لگ چکے ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چچا بتا تو دیجئے سب کے سر نیزے پہ آ جاتے، آپ کا سر نیزے پہ کیوں نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ آواز آئی بیٹا سجاد میں کیا کروں، میں جب بھی نوکے نیزہ پہ جاتا ہے مجھے پھر شہزادی کا کھلا سر نظر آتا ہے، مجھے شہزادی ام کلثوم کا کھلا سر نظر آتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ ارے زینب جب چلی تھی تو بیویوں سے کہہ کر چلی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزو کیا کہہ کر چلی تھی شہزادی؟ جب کربلا میں بھی آ گئے، جب مدینے میں تھے، جب مکے میں تھے، تمام بیویوں کو جا بجا جمع کر دیتی تھی، کہہ دیتی تھی کہ اپنی بیویوں پریشان نہ ہونا، میرا بھائی عباس زندہ ہے، میں تمہارے پردے کی ضامن میں ہوں۔ عزیزان گرامی ہر مقام پر شہزادی نے بیویوں کو تسلی دی۔ یہ تو زینب کی آس تھی، عزیزان گرامی بچوں کی آس بھی عباس تھی۔ عزیزو جب ظالم نے چادر اتاری نا، شبل ملعون نے چادر کو اتارنے کے بعد نوکے نیزہ سے زینب کے سر میں اس نیزے کی علی کو چبھویا، جھٹکے سے چادر کو اتارا، پہنچا نہر فرات پر۔ نہر فرات پر پہنچنے کے بعد کیا کیا ظالم نے؟ ایک مرتبہ جملہ کہا، عباس جس زینب کے پردے کی تو نے وعدہ کیا تھا، دیکھ اسی زینب کی چادر لے آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزوں دل کھول کے روئیے، آخری مجلس ہے، اللہ جانے اگلے برس کون ہوگا، جو ہوگا وہ روئے گا، بس دل کھول کے روئیے، بس 2 دن بچے ہیں رونے کے لیے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ یہ ہے زینب کی آس، بچوں کی آس سنیں گے۔ شہزادی زینب جیسے بیویوں کو جمع کرتی تھی، اسی طریقے سے شہزادی سکینہ بچوں کو جمع کر لیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی بچوں کو جمع کرتی تھی، بس شہادت نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا، شہزادی سکینہ نے کہا کہ دیکھو، جب بچے مایوس سے سکینہ کے پاس آئے، باتوں میں کہنے لگے، سنا ہے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، اب ہم پیاسے رہیں گے۔ عزیزان گرامی شہزادی سکینہ نے کہا بچوں پریشان نہ ہو، کون کہتا ہم پیاسے رہیں گے، ابھی تو میرا چچا زندہ ہے، میرا چچا خیموں میں پانی لائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزو یہی تو وجہ تھی کہ جب 10 محرم آئی، ایک مرتبہ خیموں میں انتش کی آوازیں آنے لگی، سکینہ در خیمہ پہ آئی، چچا عباس کو پکارا کہ چچا عباس بچوں کو بہت آس ہے آپ سے، چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عباس نے مشکیزہ لیا، ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش میں لیا، مولا حسین کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آقا بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کہا عباس ہم جانتے ہیں اچھی فرمائش لائے ہو۔ عزیزان گرامی علم کو لیا، مشکیزہ کو لیا، ایک مرتبہ گئے نہر فرات پر، ادھر سے سکینہ منظر دیکھ رہی ہے، بچوں کو جمع کیا، علم کو دیکھ رہی ہے، بس علم کو دیکھتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے۔ جب علم تھوڑا جھکا کہ بچوں خوش ہو جاؤ، میرے چچا نے پانی بھر لیا، میرے چچا نے پانی بھر لیا۔
کہا میرے چچا کی خیر ہو. عزیزان گرامی ایک مرتبہ آواز دی. شہزادی سکینہ نے دیکھا بابا گئے ہیں نہر فرات کی طرف. اب جو واپس آئے شہادت پڑھ چکا. عزیزوں آنکھ میں تیر لگا, غازی کے سر پہ برج لگا, شان قلم ہوئے, وصیتیں کی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لانا. عزیزوں آقا حسین نے وصیت کی مجھے بھائی کہہ دو, بھیا کہا. اب جب علم آنے لگا عزیزان گرامی, جب علم آیا سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ جیسے ہی علم کو دیکھا رونے لگی, فریاد کرنے لگی, کہتی ہے کہ بابا علم تو آ گیا, چچا نہیں آیا, بابا پانی نہیں چاہیے ماتم حسین. حیدر حسین, حیدر حسین, حیدر حسین. جلتے خیموں سے صدا آئی, سارے کر وہ بلا. ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے عباس. تنہا
جاؤں گی کس طرح میں پریشان ہوں، بھیڑ ہے ہر طرف اور میں ننگے سے آ گئی بیردا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا۔ بیٹا بھائی کو چھوڑ کے آ گئی، بھائی ایسا کہ تھا جو میری زندگی، بھائی ایسا کہ تھا جو میری زندگی، جسم کیبل میں ہے اور نیزے پہ سے باہی کا ہے چڑھا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا۔ کسے جا کر بنا حال دل میں کہوں، بابا امداد کو اب صدا کس کو دوں، بابا امداد کو اب صدا کس کو دوں، قتل رنگ میں ہوئے ہائے شیر میرے جن کا تھا آسرا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا۔ دل میں حسرت تھی جو پوری ہو نہ سکی، شادی اکبر کی کب ہائے زینب نے کی، شادی اکبر کی کب ہائے زینب نے کی، دل پہ کھائی سنا مر گیا نوجوان، دولہا بننا سکا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا، بابا شام آ گیا۔ آئے حسین، 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 آئے حسین،
ستائے ہیں رات کی شدت اور گرمی سے لبون کے پپائے ہیں رات کی شدت اور گرمی سے لبون کے پپائے ہیں رات کی شدت اور گرمی سے لبون کے پپائے ہیں رات کی شدت اور گرمی سے لبون کے پپائے ہیں لا کے پلا دو تھوڑا پانی مارے نہ ڈالے پیار زین العباس زین العباس زین العباس زین العباس بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی یاد زین العباس زین العباس زین العباس زین العباس سب ہے میری جان کے دشمن دیکھو کوئی ہمارا نہیں قتل ہوئے سب مون سے یاور اپنا کوئی سہارا نہیں آپ کے دل ایک پل دنیا میں رہنا مجھ کو گوارا نہیں آپ کے دل ایک پل دنیا میں رہنا مجھ کو گوارا نہیں آپ کے دل ایک پل دنیا میں رہنا مجھ کو گوارا نہیں آپ کے دل ایک پل دنیا میں رہنا مجھ کو گوارا نہیں تم کے صدا جاؤ میری ہے بھیا عباس زین العباس زین العباس زین العباس زین العباس بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی یاد زین العباس زین العباس زین العباس زین العباس عرش صدا شبیر کا گھر گھر ہم بھی بچھائے جائیں گے نوح زکی پڑھ کر غازی کا ہم بھی سنائے جائیں گے روزہ عباس پہ ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے روزہ عباس پہ ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے روزہ عباس پہ ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے روزہ عباس پہ ایک دن ہم بھی بلائے جائیں گے دل کے داخلے میں تمنا ہے مولا عباس زین العباس زین العباس زین العباس زین العباس بات تمہارے ٹوٹ گئی ہے میرے دل کی بات زین العباس زین العباس زین حیدر حسین امام حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین یا امام علی علی یا علی علی مدد حیدر 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 علی علی یا علی علی مدد
अकबर न रहा, आसमां में मोहम्मद मेरा अकबर न रहा, रह गए दर्द जिगर आए असगर न रहा, आसमां में मोहम्मद अली अकबर न रहा, रह गए दर्द जिगर अली असगर न रहा। तुम ही कहो कैसे जी पाए भला हैदर, अली अली या अली अली मदद हैदर, अली अली या अली अली मदद हैदर, अली अली या अली अली मदद। अरे भी ठाले हो गया ठाले को एक नवा पढ़ लो ना। हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन। मेरे भैया अली अकबर कब आओगे मिलने बहना से, मेरे भैया अली अकबर कब आओगे मिलने बहना से, तो बतला दे मेरे दिल पर कब आओगे मिलने बहना से, मेरे भैया अली अकबर कब आओगे मिलने बहना से, बिन तुम्हारे मैं रह न पाऊंगी, एक पल जिंदा सच बताती हूँ, ख्यालों में तेरी तस्वीरें अपने सीने से मैं लगाती हूँ, खा रही हूँ मैं दर बदर ठोकर, कब आओगे मिलने बहना से, मेरे भैया अली अकबर कब आओगे मिलने बहना से, मौत बाकी है अब तो बस आनी, किस तरह दुखिया खुद को बहलाए, हर तरफ छाए घर में वीरानी, मेरे असगर को साथ में लेकर कब आओगे मिलने बहना से, मेरे भैया अली अकबर कब आओगे मिलने बहना से, तेरी फुरकत में क्या बताऊं मैं, एक बहना को कितना भाई से प्यार होता है क्या बताऊं मैं, दाग फुरकत है आज भी दिल पर, कब आओगे मिलने बहना से, मेरे भैया अली अकबर कब आओगे मिलने बहना से, ख्वाब में देखा सीना जख्मी है मेरे भैया का, किस बतलाऊं ऐसे की जाकर, कौन बाकी है हाय दुखिया का, कह दे अकबर से अब कोई जाकर, कब आओगे मिलने बहना से,
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجہ کبریٰ، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم اولاد شہید، السلام علیکم صحاب شہید، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن عبد المومنین، السلام علیکم شہداء کربلا، السلام علیکم اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا مولایا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان عالمان عالمان عالمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم زمان نحاجت اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وزورک وجعان اللہ وعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔